پوری کائنات میں اللہ نے اشرف، احسن اور افضل انسان کو بنایا، اور انسان کے جسم میں اللہ نے ضرورت کی تمام چیزیں رکھ دیں جن سے انسان اپنی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ اللہ نے جتنے اعضاء بنائے، جسم کے جتنے انگ اللہ نے بنائے، وہ تمام اعضاء، وہ تمام انگ کسی نہ کسی کام میں اور کسی نہ کسی ضرورت میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر جسم کا کوئی عضو، جسم کا کوئی انگ اگر اپنا کام کرنا بند کر دے تو پھر وہ علاج کے لائق اور قابل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں دل دیا ہے۔ دل جسم کا ایک اہم حصہ ہے، بلکہ جسم کا بادشاہ ہے۔ جسم کے سارے اعضاء اس کے تابع، اس کے کنٹرول میں رہتے ہیں۔ تو جسم کا بھی اللہ نے کام دیا، وہ یہ کہ اس دل کے اندر ایمان ہو، یقین ہو، اللہ کی محبت و معرفت ہو۔ اور اللہ کی محبت و معرفت یہ دل کی ایسی دولت، ایک ایسی نعمت ہے کہ جب دل میں اللہ کی محبت و معرفت اور خوف و خشیت بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر اللہ کی باتوں پہ چلنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ چلنا آسان ہوتا ہے۔ گناہوں سے، معصیت سے بچنا بہت ہی سہل اور آسان بن جاتا ہے، بلکہ گناہ کا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ گویا محبت الہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایسی نعمت، ایسی دولت ہے جو انسان کو شریعت پر پورے طور پہ عمل کراتی ہے۔ شریعت پہ عمل کرنا سہل اور آسان ہو جاتا ہے۔ محبت کا خاصہ، محبت کی تاثیر، محبت کا فائدہ ہی یہی ہے۔ آپ دیکھیں ایک ماں کے دل میں اپنے بچے کے لیے کیسی محبت ہوتی ہے۔ اس محبت کے نتیجے میں وہ ماں اپنے بچے کے لیے پورے رات جاگ لیتی ہے۔ ہر تکلیف بچہ کہیں نظروں سے اوجھل ہو جائے، اس کا دل بے تاب اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ محبت ہے ماں کے دل میں، ممتا ہے ماں کے دل میں۔ دوسرا کوئی بچہ ہو تو اس کے دل میں وہ تڑپ نہیں ہوتی، وہ محبت نہیں ہوتی، وہ جذبات نہیں ہوتے۔ پتہ چلا کہ جن سے محبت ہوتی ہے ان کے لیے معاملہ اور ادا ہی الگ ہے۔ تو اسی طرح اگر اللہ سے محبت ہو جائے اور اللہ کی نعمتوں کو سوچ کر اپنے محسن، اپنے خالق، اپنے مالک کے انعامات، اس کے احسانات، اس کی نعمتوں کو سوچ کر اور کثرت سے اللہ کا ذکر کر کے اگر اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھا دیا جائے تو پھر ساری چیزوں پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ فلاں فلاں گناہ کو چھوڑو، حسد کو چھوڑو، کینہ کو چھوڑو، غصے کو چھوڑو، لڑائی کو چھوڑو، کسی کو حقیر اور گھٹیا نہ سمجھو، کسی سے جھگڑا نہ کرو۔ ان تمام چیزوں کو چھڑانے اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ محبت کی تاثیر اور محبت کا خاصہ یہی ہے کہ جس دل میں محبت آتی ہے یہ تمام چیزیں دل سے نکل جاتی ہیں، بلکہ ایسی بری اور مذموم چیزوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر بعض بزرگوں نے یہ مثال دی ہے کہ اللہ کی محبت کی مثال شیر کی طرح ہے۔ جس طرح جنگل میں کوئی شیر آتا ہے تو شیر کے آنے سے دوسرے تمام چھوٹے چھوٹے جانور بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو گناہوں کے کیڑے مکوڑے، گناہوں کے درندے انسان کے جسم سے نکل جاتے ہیں۔ گویا محبت الہی اللہ کی باتوں پر عمل کرنے کا ضامن ہے، محبت الہی گناہوں کے چھڑانے کا ذریعہ ہے۔ جب اس قدر اس کے فائدے ہیں تو اسی محبت الہی کو حاصل کرنے کے لیے ایک سلسلہ ہے جسے بیعت کا سلسلہ کہتے ہیں۔
تاکہ انسان کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے، ان کی رہنمائی میں اللہ کی محبت کو حاصل کرے، راہ سلوک کو طے کرے اور اپنی اصلاح کرتا رہے۔ اسی سلسلے میں بیعت کا سلسلہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس کا سلسلہ چلا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جو خواتین اور صحابیات نبی علیہ والسلام سے بیعت ہوئیں، ان کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ کے بیعت کا تذکرہ بھی اللہ نے دوسری صورت میں کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیعت ایک ضرورت ہے، بیعت ایک ہمارے فائدے کی چیز ہے، اصلاح نفس کا ذریعہ ہے۔ صحابہ نے بھی اس کی ضرورت کو محسوس کیا، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا، ائمہ، مشائخ، اکابر، تمام نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا اور اپنے دل کو بنانے اور سنوارنے اور محبت الہی سے لبریز اور بھرنے کے لیے انہوں نے بیعت کیا، اپنے دامن دل کو کسی نہ کسی کے دل سے باندھنے کی کوشش کی ہے۔ بیعت کی تاثیر اللہ نے محبت الہی کو رکھا ہے کہ کوئی بھی انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سچے دل سے، سچی طلب سے، سچی تڑپ سے اپنے اصلاح نفس کے لیے اپنے دل کو اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت کے لیے تیار کرنے کے لیے اور دلوں کو اخلاق ذمیمہ سے پاک کرنے کے لیے، اللہ کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے، رحمت الہی کا مستحق اور حقدار بننے کے لیے، اس طلب کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ اگر کوئی شخص بیعت ہوتا ہے تو اللہ اس طلب صادق پر، اس سچی نیت پر، اس حسن نیت پر، اس اخلاص للہیت پر اللہ رب العزت اپنی محبت کی چنگاری اس کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس کی زبان بدل جاتی ہے، اس کی آنکھیں بدل جاتی ہے، اس کے کان بدل جاتے ہیں، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کی رفتار بدل جاتی ہے، اس کے گفتار بدل جاتے ہیں، گویا زندگی کے احوال بدل جاتے ہیں، جس کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری آ جاتی ہے۔ اسی محبت کی چنگاری کو پانے، اسی محبت کی چنگاری کو بڑھانے، اسی محبت کی چنگاری کو شعلہ بنانے کے لیے ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ نے بیعت کے بعد کچھ معمولات بتائے ہیں، جن معمولات کو اس کے پورے آداب کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ، والہانہ انداز میں، اندر کے جذبے کے ساتھ ان معمولات کو اگر کیا جائے تو اس کی تاثیر، اس کا اثر، اس کا فائدہ ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر کوئی انسان استغفار پڑھتا ہے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اپنے قصور کے اعتراف کے ساتھ، اپنے گنہگار، اپنے خطا کار ہونے کے خیال کے ساتھ اگر کوئی شخص استغفار صبح و شام پڑھتا ہے تو اس استغفار کی برکت سے اس کے دل سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دل سے گناہوں کی سیاہی دور ہوتی ہے اور ظلمت ختم ہوتی ہے، غفلت کی حالت دور ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص استغفار پڑھے تو استغفار پڑھنے کا ادب، اس کا طریقہ یہ ہے کہ استغفار پڑھتے ہوئے پورا استحضار ہو، پورا دھیان ہو، پورا خیال ہو، پورے طور پہ ندامت و شرمندگی ہو، اس طرح سے استغفار پڑھیں، سرسری طور پہ نہ پڑھیں۔ ہاتھ میں تسبیح کا دانہ لیا، آنکھوں سے کہیں اور دیکھتے ہیں، ذہن و دماغ سے کہیں اور سوچتے ہیں اور زبان سے استغفار پڑھتے ہیں، ایسے استغفار سے پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ استغفار پڑھتے ہوئے ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ درود پاک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کا بھیجنا یہ ہمارے لیے فرض ہے، واجب ہے، ہماری سعادت ہے، آپ کی شفاعت کا ذریعہ ہے، ہمارے دلوں کے نورانی ہونے اور نور سے منور ہونے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا پورے دھیان کے ساتھ درود پاک صلاۃ و سلام کو پڑھنا ہے، اس خیال کے ساتھ کہ میں درود پاک پڑھتا ہوں، عورتیں خیال کریں گی میں درود پاک پڑھتی ہوں اور میرے دل میں ایک نور نبوت
نبوت ہے، نور الہی ہے جو میرے دل میں آ رہا ہے۔ اس تصور، اس دھیان کے ساتھ صبح و شام 100 مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ درود پاک کو ہمیں پڑھنا ہے۔ نمبر 3 تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن کرتے تھے، اب تک نیت تھی کہ ہر حرف پہ 10 نیکی ملے گی، اب اس نیت کو بدلنا ہے، بڑھانا ہے کہ ہم قرآن کریم اللہ کو سنا رہے ہیں اور اللہ کو قرآن کریم سناتے ہیں، اور اس کے جواب میں اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں آ رہی ہے، ایک نور ہے جو میرے دل میں آ رہا ہے، میں اپنے اللہ کو قرآن سناتا ہوں۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی، اور چوتھی چیز ہے تھوڑی دیر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ تھوڑی دیر ہمیں پڑھنا ہے، تھوڑی دیر ہمیں یہ کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اس کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ۔ مراقبہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر لیں گے، سر کو تھوڑا سا بائیں طرف جھکائیں گے، تھوڑا جدھر بائیں طرف اللہ نے دل کو رکھا ہے تو بائیں طرف دل کو جھکائیں گے، اور یہ خیال کریں گے، یہ دھیان جمائیں گے کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ نیت ہے۔ نیت کرنے کے بعد آنکھ بند کر کے سر کو تھوڑا بائیں طرف جھکا لیں گے، اسی خیال میں ڈوبے رہیں گے، میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ہمیں یہی سوچنا ہے۔ یہ چند اعمال ہے مختصر سے